والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وذرياته وصحبه الهاديين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. حضرات گرامی، ہم نے ظہر کی نماز ادا کی اس لیے کہ ظہر کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھی. جہاں ظہر کا وقت ابھی نہیں ہوا وہاں کے لوگوں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی. جب ہوگا تب وہ لوگ پڑھیں گے. اسی طرح تمام نمازوں کے اوقات کا مسئلہ ہے. تو جہاں جس علاقے جس ملک میں جس چیز کا وقت ہو اور وقت کی مناسبت سے کوئی عبادت فرض ہو تو اس ملک میں اور اس مقام میں وہ عبادت ادا کی جائے گی. اور جہاں وہ وقت نہیں ہے وہاں اس وقت ادا نہیں کی جائے گی. جب وقت ہوگا تب ادا کی جائے گی. یہ ایک اصولی بات ہے. اس پس منظر میں پھر ہمارے سامنے یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا کہ احادیث میں بتایا گیا کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک میں ہوتی ہے. 21ویں میں، 23ویں میں، 25ویں میں اور 27ویں میں اور 29ویں میں. تو جن ملکوں میں اور جن علاقوں میں جو ہے یہ تاریخ ہوگی یعنی 21 ہوگی تو شب قدر وہاں ہو سکتی ہے. اسی طرح ان 5 راتوں میں یہ 5 راتیں ہندوستان میں جن تاریخوں میں پائی جائیں گی جیسے کہ آج 25ویں رات ہوگی تو امکان ہے کہ شب قدر ہو. لیکن وہ ممالک اور وہ مقامات جہاں آج 25ویں شب نہیں ہے بلکہ 26ویں شب ہے. اسی طرح جس دن ہمارے یہاں 27ویں شب ہوگی وہاں 28ویں شب ہوگی جیسے سعودی میں یا خود ہندوستان کے پاس ساحلی علاقے میں. تو وہاں کی تاریخ کے اعتبار سے شب قدر ہوگی. تو ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا میں شب قدر ایک ہی رات ہو بلکہ جہاں کی تاریخ کے حساب سے شب قدر کا وقت ہوگا وہاں شب قدر ہوگی. وہاں اس کے انوار، اس کے برکات، اس کی فضیلتیں، اس کی خوبیاں اور اس کے مناقب اور اس میں ملنے والے انعامات یہ ساری چیزیں وہاں پائی جائیں گی جہاں شب قدر تاریخ کے حساب سے ہوگی. اور جہاں نہیں ہوگی تو وہاں جس دن ہوگی وہاں پائی جائے گی. تو اسی لیے میں نے عرض کیا جیسے ظہر کی نماز جو ہم نے ادا کی ہے چونکہ یہاں وقت ہے اس واسطے ہم نے ظہر کی نماز ادا کی. جہاں وقت نہیں ہے وہاں ظہر کی نماز ادا بھی نہیں کریں گے. اس کی مثال ایک اور ہے جیسے کہ قربانی کا دن. تو سعودی عرب میں مینا میں جو قربانی کی جاتی ہے وہ 10ویں ذی الحجہ کو کی جاتی ہے. جب وہاں 10ویں ذی الحجہ ہوتی
تو ہندوستان میں عام طور پہ 9 ذی الحجہ ہوتی، ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہوتی۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ سعودی میں منا میں قربانی ہو رہی ہے، اے ہندوستانیوں تم قربانی کیوں نہیں کر رہے ہو، تو یہ بے تکی بات ہے۔ تو نحر کا دن، قربانی کا دن وہاں ایک روز پہلے شروع ہوا ہے، ہمارے یہاں ایک روز بعد میں ہوگا۔ اس واسطے اگر یہاں کوئی 9 ذی الحجہ کو جبکہ سعودی میں 10 ذی الحجہ ہو اور یہاں قربانی کوئی کر دے تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے کہ جس ملک میں، جس علاقے میں، جس حساب سے جو چیز، جو فریضہ رکھا گیا ہے، اسی حساب سے اس فریضے کو وقت کے لحاظ سے ادا کیا جائے گا۔ البتہ ایک ذرا اور عام بات ہے کہ بہت سے علاقے دنیا کے ایسے ہیں جہاں دن بہت لمبا ہوتا ہے، وہاں اب 5 وقت کی نماز کیسے پڑھی جائے؟ تو وہاں کے لیے اس حدیث کے مطابق جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامت قیامت میں سے یہ ہے کہ دن کو بہت لمبا کیا جائے گا، رات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو پوچھا گیا کہ پھر نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا فَقْدُرُوا لَهُ قَدْرًا، کہ اوقات کا اندازہ لگا کر پڑھو۔ یعنی اگر کسی ملک میں سورج بہت دیر تک نکلا ہوا ہے، 24 گھنٹے سے زیادہ نکلا ہوا ہے، تو وہاں نماز کا حکم یہ ہوگا کہ جو قریبی ممالک ہیں وہاں کی جو ٹائمنگ ہے، وہاں کے جو اوقات ہیں، ان اوقات کے حساب سے، جیسے کہ ہندوستان ہے، فجر کی نماز مثلاً یہاں 6:45 بجے ہو رہی ہے، ظہر کی نماز مثلاً 12:30 پونے 1 بجے ہو رہی ہے، یعنی وقت، عصر کی نماز 5 بجے۔ تو یہ جو 5 نماز کے اوقات ہیں کہ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز کس حساب سے پڑھ رہے ہیں، تو وہاں جہاں لمبا دن ہے، اتنا لمبا دن ہے کہ بہت زیادہ وقت اس میں ہے، تو 5 وقت، 5 نمازوں کا جو وقت یہاں 24 گھنٹے میں ہے، اسی حساب سے وہاں فکس کر لیں گے کہ مثلاً وہاں کے حساب سے جب فجر پڑھی تو ٹھیک جو ہے 6 گھنٹے کے بعد مثلاً ظہر پڑھ لیں گے، اس کے بعد مثلاً 2.5 گھنٹے کے بعد عصر پڑھ لیں گے، اس کے بعد مثلاً جو ہے 1.5 گھنٹے کے بعد مغرب پڑھ لیں گے، اور اس کے پھر 1.5 گھنٹے کے بعد عشاء پڑھ لیں گے۔ تو اس طرح اندازے سے وقت کو متعین کر کے 5 وقت کی نماز وہاں پڑھی جائے گی، اگرچہ وہاں ظہر کا وقت، عصر کا وقت، مغرب کا وقت اس شکل میں جو ہمارے یہاں پایا جا رہا ہے وہاں نہیں پایا جا رہا ہے، لیکن نماز پڑھی جائے گی، چونکہ نماز جو اصل فرض ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور رسول اللہ نے فرما دیا کہ 5 وقت کی نماز ہے، تو رسول اللہ اور اللہ کے حکم سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ وقت جو ہے اس کی علامت ہے کہ وہ علامت، ظہر کی علامت، سورج جو ہے، سورج ڈھل گیا، زوال کا وقت ختم ہوا، ظہر کا وقت شروع ہو گیا، تو یہ علامت ہے کہ ظہر کا جو فریضہ، ظہر کی جو نماز ہمارے اوپر فرض ہے، وہ علامت پائی گئی، ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اس وقت ادا کر لیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے یہ علامت نہ پائی جائے تو اصل حکم باقی رہے گا، جیسا کہ اس علاقے کے لیے جہاں دن یا رات بہت لمبی ہو۔ تو گویا یہ اصولی باتوں کے بعد پھر جو ہم اس غلط فہمی کو ہم دور کرنا، ہم سے دور ہونی چاہیے کہ ہندوستان میں جن راتوں میں شب قدر بنتی ہے وہی ہمارے لیے ہے، ہم اسی میں فضیلت، منقبت اور اللہ کے احکام کو تلاش کریں گے جو یہاں کے حساب سے 21، 23، 25،
27 29 جو ہے یہاں کے حساب سے تلاش کریں. ایسا ہم نہیں کریں گے کہ جو ہے سعودی میں جو ہے وہ 25 گزر گئی تو اب ہم افسوس کریں گے ارے 25 تو گزر گئی, یا وہاں 27 گزر جائے ہمارے یہاں 26 ہو ہم افسوس کریں گے کہ وہاں 27 گزر گئی. ایسا نہیں ہے, بلکہ یہاں کے حساب سے یہاں کی شب قدر ہوگی, یہاں کی فضیلت ہوگی. اس لیے اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے اور پورے یقین کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جس نے ایمان و یقین کے ساتھ یقین رکھتے ہوئے ثواب کی امید رکھتے ہوئے شب قدر میں قیام کیا. قیام کے مطلب نمازیں پڑھی, تہجد پڑھی, تراویح پڑھی, تلاوت کی, اللہ کے ذکر میں مشغول رہا, لوگوں کی خدمت میں حسن جو ہے عمل سے لگا رہا اور اچھے کام کرتا رہا. خاص طور پہ اللہ کی جناب میں رجوع, توبہ و استغفار, آہوزاری اللہ کے قدموں میں پڑا رہا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت, کتنی بڑی فضیلت ہے یہ, کتنی بڑی بشارت ہے یہ کہ ہمیں اپنے گناہوں کی, اپنے قصوروں کی, اپنے لغزشوں کی معافی کی ہمیں طلب ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ جو یقین کے ساتھ امید کے ساتھ شب قدر میں قیام کر لے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اس سے ہمیں اللہ کی طرف بڑھنا چاہیے اور اللہ کی طرف لپکنا چاہیے اور شب قدر کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ بھی یاد رکھیے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرمان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک ایسی رات, مکمل رات آپ نے عبادت میں صرف نہیں کی, یعنی پوری رات آپ نے عبادت کی ہو ایسا نہیں. رسول اللہ کی شان یہ تھی کہ آپ آرام فرماتے تھوڑی دیر, پھر آپ قیام کرتے, پھر جب نماز پڑھتے تو تہجد پڑھتے, اللہ کی طرف متوجہ ہوتے, پھر تھوڑی دیر آرام کر لیتے. یہ چیز اس طرح کرنا ذرا مشکل ہے کہ سوئے پھر اٹھے پھر عبادت میں لگ گئے پھر ذرا آرام کیا. تو رسول اللہ یعنی اس مقصد یہ ہے کہ پوری رات جاگنا, جو ہمارے یہاں کبھی کبھی نوجوانوں کا شوق بن گیا ہے, رات کا جاگنا مطلب نہیں, مقصد نہیں ہے. کیونکہ رات جاگتے ہیں بہت سے نوجوان بائک کے ذریعے ریس کرتے ہیں, وہ بعض جو ہے جھڑ کے ریستورانوں میں جاتے ہیں, بعض جو ہے وہ ڈھابوں میں جاتے ہیں. تو یہ جاگنا عبادت نہیں ہے, اس سے کہیں بہتر, بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ سو رہے ہیں, نیند پوری کریں. جاگنے کا مطلب یہ ہے عبادت میں جاگنا, ذکر و فکر میں جاگنا, تلاوت میں جاگنا, استغفار میں جاگنا. ملت اسلامیہ کی آبیاری کے لیے, ان کی ترقی کے لیے, تعلیمی ترقی کے لیے, اقتصادی ترقی کے لیے, سیاسی ترقی کے لیے, امن جگت ترقی کے لیے منصوبہ بندی کرنا. اس رات میں وہ میپ تیار کریں, وہ نقشہ تیار کریں کہ کس طرح اس ملت کو عروج ہو سکتا ہے. جو ذلت اور پسماندگی ہر طرف چھائی ہوئی ہے, جو دشمن چڑھا جا رہا ہے, ہمیں کچلا جا رہا ہے, اس سے ہم کیسے نجات پائیں. اپنے دماغ سے اے نوجوانوں, اے بزرگوں, یہ سوچیے اس نکبت سے ہم کیسے نکلیں اور واحد راستہ اللہ کی طرف رجوع کریں, مکمل اللہ کی طرف ہم رجوع کریں, اور جو اللہ نے بتایا ہے اس پہ ہم اس لحاظ سے ہم ہر طرح کی تیاری کریں. تو آج بھی ہم دشمنوں کو, ناپاکوں کو, دنیا میں ظلم پھیلانے والوں کے ہاتھ کو پکڑ سکتے ہیں. یہ فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے. صرف میری یہ فکر کہ مسجد میں آ کے سو گئے, مسجد میں آ کے
یہ بھی کار ثواب ہے۔ مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، عافیت کی جگہ بیٹھ گئے، اللہ کو یاد آنے کی جگہ بیٹھ گئے، عبادت کی توفیق ملے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ عبادت میں لگیں، اپنے فکر کو پروان چڑھائیں کہ کس طرح ہم جو ہے بالادستی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس رات میں جو شخص اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق کرے گا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ پوری رات جاگنا نہیں ضروری ہے، کچھ دیر آرام کرنا چاہیے، اور وہ اس لیے بھی آرام کرنا چاہیے کہ میڈیکل سائنس کی ریسرچ نے کچھ دنوں ایک میگزین میں پڑھی تھی، وہ یہ ہے کہ ایک شخص کا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے، طبی جانچ ہوتی ہے، تو سب سے پہلے اس کے سر کی جانچ ہوتی ہے، اسی طرح سارے اعضاء کی جانچ ہوئی۔ سر کی جانچ کے بعد جو رپورٹ آئی، یہ پوچھا جانچنے والوں نے کہ آپ کیا رات کو سوتے نہیں ہیں؟ وہ تو کہ نہیں، میرا معمول ہے، میں رات بھر جاگتا ہوں اور جو ہے کام کرتا ہوں اور دن میں سوتا ہوں، دن میں نیند پوری کر لیتا ہوں۔ تو بتایا گیا کہ دماغ کے اندر ایک حصہ، ایک جز ایسا ہے کہ اس کو آرام اسی وقت ملتا ہے جب رات کی نیند لی جائے، رات کو سویا جائے۔ اگر رات کو نہیں سوئیں گے تو وہ حصہ بے چین رہے گا، اس حصے کو آرام نہیں ملے گا، اور اسی طرح معمول بن گیا کہ رات جاگے جا رہے ہیں تو پھر مزاج میں چڑچڑاپن، اور پھر دن کی نیند رات کی نیند کی تلافی نہیں کر سکتی۔ اس بات میں رات کا سونا ضروری ہے، یہ میڈیکل سائنس آتی ہے۔ اسی لیے ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ کچھ رات میں آرام فرماتے تھے، کچھ رات میں عبادت کرتے تھے۔ اور پھر قرآن نے کہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اے کملی والے، کیا پیارا انداز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کملی اوڑھے ہوئے ہیں۔ آپ تصور کیجیے آپ کی حسن جمال کا اور کملی کو، تو ایسا لگے گا جیسے کہ بجلی میں جو ہے چاند نکل رہا ہے۔ اس منظر کو تصور کیجیے اور پھر قرآن کے اس کتاب کو دیکھیے، یا ایھا المزمل، اے کملی والے، حسن جمال کے نمونہ۔ حکم کیا ہے؟ رسول اللہ پڑھا، حکم کیا ہے؟ قم اللیل، رات کو عبادت کیجیے، الا قلیلا، مگر کچھ حصہ، یعنی پوری رات عبادت مت کیجیے، الا قلیلا۔ اب کتنی عبادت کیجیے؟ نصف، آدھی رات، اب انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے کم۔ پھر اگلے شروع سے آدھی رات یا تہائی رات، تو آدھی رات عبادت کیجیے، تہائی رات عبادت کیجیے۔ اسی واسطے تہجد کا جو اصل جو مقبول ترین وقت ہے صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے، صبح صادق یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے اصل جو وقت ہے تہجد کا، اس وقت بیدار ہونا، اللہ کے قدموں میں گرنا۔ تو یہ اللہ کے رسول نے، اسلام نے سہولت دی ہے کہ پوری رات نہ جاگ کر کچھ آرام کریں اور کچھ پھر مزید عبادت کریں۔ تو شب قدر ہو یا اور کوئی رات ہو، اور شب قدر سے بڑی تو کوئی رات ہو ہی نہیں سکتی، چونکہ ابھی جو میں نے سورہ دخان کی آیت تلاوت کی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو نازل کیا بابرکت رات میں، یفرق فیہا، اور اس میں ہر بڑا معاملہ اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ بابرکت رات کب ہے؟ تو اس کو پھر مکمل ایک سورے میں بیان کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، جناب کچھ پتہ بھی ہے شب قدر کیا ہے؟ یہ تعجب، شوق پیدا کرنے کے لیے یہ انداز ہے کہ یہ پیکج میں پتہ ہے اس پیکج میں کیا ہے؟
اس کے بعد فرمایا یہ انمول ہیرا ہے، تو شوق بڑھا، پھر ہیرے کا وہ شوق مزید ہے، تو اسی سے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو پتا بھی ہے لیلۃ القدر شب قدر کیا ہے؟ پھر تشریح ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ایک طرف 1000 مہینے کی عبادت، ایک طرف شب قدر کی عبادت، یہ شب قدر کی عبادت 1000 مہینے کی عبادتوں سے بہتر ہے، جس کے 83 سال سے زیادہ بنتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے جس کے جو آدمی مثلاً 70 سال کا ہے، 15 سال نکال لیجیے تو کتنے سالوں میں اس نے شب قدر پایا، اور ہر شب قدر کو 83 سال سے زیادہ اس کو ثواب ملا۔ اسے جوڑیے کتنا ثواب ہو گیا، کتنا اجر ہو گیا، کتنا انعام ہے اس انعام کرنے والے کا۔ اور یہ بات اس وقت عقدہ کھلا جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امت کے لوگوں کے حالات بیان کیے کہ کوئی عابد اور عبادت کرنے والا ہوتا تو 500 سال تک سجدے میں تھا۔ اب صحابہ نے پوچھا کہ پچھلی امت کے لوگ 500 سال سجدے میں رہتے تھے، تو ہماری تو کچھ 70-80 سال، 70 سال، 60 سال، 65 سال عمر ہوتی ہے، تو ہم ان کے اجر و ثواب کو کیسے پائیں گے؟ وہ 500 سال سجدے میں ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس امت کی عمر کم رکھی گئی، لیکن کم وقت ان کی ثواب کو عبادت کے گنا در گنا بڑھا دیا گیا، یہاں تک کہ ایک رات کے ثواب کو 83 سال سے زیادہ کا ثواب دیا گیا۔ تو یہ ہے اس امت کی شان۔ تو شب قدر کے بارے میں اور مزید اس میں خوبی کیا ہے؟ شب قدر میں 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور اس میں روح اور فرشتے اترتے ہیں، یعنی جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، فرشتوں کی جھرمٹ میں ہوتے ہیں اور آتے ہیں، لیکن ہم اور آپ جبرائیل کو دیکھ نہیں سکتے۔ آتے ضرور ہیں وہ شب قدر میں، وہ آتے ہیں پر ہم نہیں دیکھ پاتے، لیکن یقین ہے کہ وہ آتے ہیں، اور وہ آتے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ میں۔ ہر اہم بات کا فیصلہ، کس کی موت کب ہوگی، کس کی پیدائش ہوگی، کس کو رزق دیا جائے گا، کس کو کون جو ہے وہ پاس ہوگا، کون فیل ہوگا، کون جو ہے ترقی کرے گا، کس کو جاب ملے گی، کس کو جاب نہیں ملے گی، کس کی اکنامک اور معاشی حالات جو ہے آگے بڑھیں گے، کون غالب آئے گا، یہ سب تقدیر کے فیصلے اس رات کر دیے جاتے ہیں، فرشتوں کے حوالے، دنیا کے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر اس رات، یہ رات کب تک رہتی ہے؟ سب سے بڑی بات یہ کہ یہ رات سلام پا سلامتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل آتے ہیں فرشتوں کے ساتھ تو لوگوں کو سلام کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب آ جاتے ہیں تو ہمیشہ سلامتی ہے۔ اور صبح صادق تک، یعنی جب تک رات ختم نہ ہو اس وقت تک کی رات ہے، تو مغرب سے لے کے فجر کے صبح صادق تک شب قدر ہوتی ہے۔ تو اس لیے جس نے مغرب پڑھ لی شب قدر کا حصہ ضرور پایا، جس نے عشاء پڑھی شب قدر کا حصہ ضرور پایا، تو کم سے کم اس نے تو پایا۔ اب زیادہ سے زیادہ اس رات کو بابرکت بنانے کے، اپنے کو بانصیب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، بخاری کی روایت، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر شب قدر پاؤ تو یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، بار الہ